لبنان کی وجہ سے جنگ بندی توڑنا ایران کا اپنا انتخاب ہوگا۔ ایران نے سمجھا لبنان بھی جنگ بندی کا حصہ ہے۔ امریکہ نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ نائب صدر جے ڈی وینس کا ایران کو جواب۔ تہران نے آبنۂ ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا، سودے بازی پر سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے دی۔ فریقین میں کافی عدم اعتماد کا اعتراف، کہا پاکستان کے ذریعے ایران سے بات چیت کی۔ ایران سے مذاکرات اس ہفتے شروع ہوں گے۔ جے ڈی وینس نے ایران کے پہلے 10 نکات کے مسودے کو چیٹ جی پی ٹی سے تیار کردہ قرار دے دیا۔ دوسرے 10 نکاتی مسودہ زیادہ معقول تھا۔ ہنگری میں صحافیوں سے گفتگو۔ مذاکرات سے پہلے ہی معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی گئی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے جنگ بندی کا دائرہ لبنان تک پھیلانے کی بات کی تھی۔ ایک ڈرون ایرانی فضائی حدود میں بھی داخل ہوا۔ افسودگی کے حق پر بھی تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں جنگ بندی یا مذاکرات کی بات کرنا غیر منطقی ہے، اسپیکر کالباف کا بیان۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکہ پر معاہدے کی شرائط سے انحراف اور وعدہ خلافی کا الزام لگا دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے جنگ بندی معاہدہ لبنان پر لاگو نہیں ہوتا کا بیان امریکہ کے وقت سے پہلے معاہدے سے مکر جانے کی مثال نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ترجمان اسماعیل باقائی کا سوال۔ صہیونی وزیر اعظم نے سیز فائر اعلان سے کچھ دیر قبل امریکی صدر ٹرمپ کو فون کر کے لبنان جنگ کا معاملہ اٹھایا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ٹیلی فونک گفتگو میں لبنان جنگ جاری رہنے پر اتفاق کیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کا انکشاف۔ امریکی حکام کے مطابق وائٹ ہاؤس کو ایسا نہیں لگتا لبنان کی موجودہ صورتحال ایران کے ساتھ جنگ بندی کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ 15 روزہ جنگ بندی کے بعد ایران امریکہ براست مذاکرات بھی اسی ہفتے اسلام آباد میں طے ہو گئے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ اسپیکر باقر کالباف کی زیر صدارت ایرانی وفد پاکستان آئے گا، ایرانی صدر کی تصدیق۔ ایران نے آبنۂ ہرمز سے جہاز گزارنے کے لیے راستے کا تعین کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیصلہ ممکنہ بارودی سرنگوں سے بچنے کے لیے کیا گیا۔ جہاز آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے اسلامی انقلابی گارڈ سے رابطہ کریں۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائمز آرگنائزیشن نے ہدایات جاری کر دیں۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول وصول کرے گا۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ کارروائیاں، جنگی طیاروں کی بیت یحنون، الجمیجمہ اور مسجد السلم سمیت دیگر علاقوں میں فضائی حملے۔ تازہ حملوں میں شہادتوں کی تعداد 256 ہو گئی، 1165 زخمی۔ فرانس، اسپین، ترکی اور شام سمیت مختلف ممالک کی لبنان پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت۔ جنگ بندی معاہدے میں لبنان کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ۔ صہیونی ریاست کی کارروائیاں علاقائی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیں۔ دو ٹوک پیغام دیا، اسرائیلی حکومت امن کی عالمی کوششیں سبوتاژ کر رہی ہے۔ نیتن یاہو لبنان میں بمباری سے انسانی جانوں اور عالمی قوانین کی توہین کر رہے ہیں۔ رہنماؤں کا عالمی برادری سے لبنان پر اسرائیلی قبضہ کرانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر لبنانی ہم منصب اور وزیر اعظم سے رابطہ۔ صدر میکرون کی اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، لبنان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار۔ نیتن یاہو کا لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی عوام نے لبنان کے بغیر جنگ بندی کو غداری قرار دے دیا۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر ہزاروں افراد کا ایرانی اور لبنانی پرچم تھامے احتجاج۔ جنگ بندی معاہدے میں لبنان کی شمولیت کا مطالبہ۔ شرکا نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے مسلسل اور مؤثر کوششوں پر پاکستان کی تعریف۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے اسپین، کینیڈا اور کویتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ خطے میں امن کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
मशरिकी वस्ता में अमन की कोशिशें, बरतानवी वजीर आजम की जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का आखिरी सूरत हाल और जंग बंदी पर तबादला ख्याल। ईरान के साथ आरजी जंग बंदी के बावजूद आलमी सियासत में तनाव उरूज पर, ट्रंप की ईरान को असलहा फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ की धमकी, व्हाइट हाउस की नेटो इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद, जंग में अमरीकी अवाम की पीठ में छुरा घोंपा, इत्तेहाद आजमाइश की घड़ी में नाकाम साबित हुआ, तर्जमान व्हाइट हाउस की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के सर पर खून सवार, गजा में कार पर मिसाइल हमला करके अल जजीरा टीवी के सहाफी को शहीद कर दिया। हमले से मोहम्मद वैशाह की गाड़ी में आग लग गई। गजा जंग के दौरान इसराइली हमलों में सहाफियों की शहादतें 129 हो गईं। सेहूनी रियासत के खित्ते में बढ़ती दहशतगर्दी, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलमी बरादरी से इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स की इंटेलिजेंस सरबराह की तेहरान में नमाज जनाजा अदा, हजारों अफराद की शिरकत। मेजर जनरल मजीद खादमी चंद रोज कबल अमरीकी और इसराइली फिजाई हमले में शहीद हो गए थे। खादमी को 2025 में इंटेलिजेंस सरबराह मुकर्रर किया गया था। कराची के इलाके माड़ीपुर में 9 मुसल्लह अफराद की 2 घरों में लूटमार, सोना और कीमती सामान ले उड़े, मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके लियारी बजंजो चौक के करीब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाई, गैर कानूनी इमारत को सील कर दिया। सील तोड़ने या दाखिले की कोशिश पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग, मुतालिका थाने को इमारत की निगरानी की हिदायत। और पीएसएल के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी।